أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمدللہ رب العالمین۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی برکتوں سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں جانور قربان کرنا اللہ رب العزت قبول فرمائے، اپنی شان اس کا اجر عطا فرمائے، ہماری قربانیوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں دکھاوے سے ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ قربانی یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر سال قربانی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرما رہے، اور ارشاد فرمایا یضحی، آپ ہر سال ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ ہر سال قربانی کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ہے۔ قربانی ہر ایک پر لازم نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس کو روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دن یعنی آج کے دن یوم النحر، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ آج کے دن یوم النحر کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ وہ اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، خون بہانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسا ہی اٹھائے گا کہ جیسے یہ دنیا میں تھے۔ لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا، اس جانور کا خون بہا، وہ خون زمین پر گرا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، وقت ذبح اپنے جانور کے پاس، اپنی قربانی کے پاس رہو، کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیش نظر رضائے الہی ہو، ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ یہ قربانی جو ہے بڑی عظیم الشان یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جو اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا اس کے لیے تیار ہوئے۔ تو ہم ہر سال جو قربانی کرتے ہیں
یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم شان یاد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، تو ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی اور ایثار سے تعبیر ہے۔ آپ نے اپنا وطن قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنے رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اپنے سب سے قیمتی شے اپنی اولاد، اللہ رب العزت نے جب اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا تو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، جب آپ کی اولاد نہیں تھی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ عز و جل مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک حلیم الطبع بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا اور بیٹا بھی حلیم ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے، بہت برداشت کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے آپ کو اللہ رب العزت نے جو صفات عطا فرمائیں ان صفات میں ایک صفت حلیم بھی ہے، اور آپ کو جو بیٹا عطا کیا گیا اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو بیٹا بھی اللہ رب العزت حلیم عطا فرمائے گا، حلیم الطبع، بردبار۔ اب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ نور نظر لخت جگر آپ علیہ السلام کی اکلوتی اولاد، جب وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچے، بالغ ہو گئے، سن بلوغ کو پہنچے، تو اب آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو آپ نے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا۔ اگلی رات آئی، پھر آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ نے پھر اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا۔ اگلی رات پھر آپ خواب دیکھتے ہیں، اور یعنی 9 کا دن گزار کے جو 10 کی رات آتی ہے آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جانور کی قربانی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً بیٹے کی قربانی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لے کر چلتے ہیں۔ قرآن نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ اپنے بیٹے سے یہ فرما رہے ہیں قال یا بنیہ، فرمایا اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھتا ہوں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے نور نظر تیری کیا رائے ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا راضی ہوگا تو میں قربان کروں گا، اگر بیٹا راضی نہ ہوا تو میں یہ عمل نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ سب یہ سمجھ جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر میں اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پلنے والا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی تربیت کا انداز کیا ہے اور وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا جان سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر آپ عمل کر گزریے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ عمل کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے نور نظر کی یہ بات سنی تو آپ خوش ہو گئے کہ باپ اب دیکھیے اپنے بیٹے کو، اپنی اکلوتی اولاد کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیٹا دیکھیے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے
تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہے، کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے، کیا اثار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دیکھیے کیا ہے۔ اور پھر جب آپ چلے، اب شیطان وہاں سے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے یہ چل پڑے ہیں، تو سیدہ حاجرہ کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں علم ہے کہ آج تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بتایا کہ آج اس کے والد اسے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، وہ ان کی اکلوتی اولاد ہے اور 100 سالہ دعاؤں کا ثمر ہے، بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ انہیں ان کے رب نے حکم فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر رب نے حکم فرمایا ہے تو ایک اسماعیل کیا کروڑوں جانیں ہوں میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب وہ جب شیطان وہاں سے ناکام و نامراد ہوا تو پھر وہ آیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ تمہیں علم ہے کہ تمہارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے؟ آج تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ تو وہ آپ نے جب اس شیطان ابلیس کی یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانیں بھی ہوں میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے اسے پیش کر دوں۔ اب یہاں سے بھی ناکام ہوا تو آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شیطان یہ کہنے لگا کہ یہ کہاں کی دانش مندی ہے یہ کہ آپ اپنی اکلوتی اولاد کو آپ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے تو طریقے اور بھی بہت ہیں، اللہ کو راضی تو اور بھی بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یہ کیا آپ اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے۔ تو آپ نے اس وقت کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے اور آپ نے فرمایا کہ تو بدبخت لعین ابلیس ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اپنے رب کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا۔ پھر آپ وہاں سے مینا میں تشریف لائے اور مینا میں آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے اور اپنی اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت جو ایک اولاد کی محبت ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہو اور اتنے عظیم الشان عمل سے آپ کہیں رک نہ جائیں، ایسا نہ ہو، اور مجھے چہرے کے بل لٹائیے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا لی تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب دیکھیں وہ منظر کیا ہوگا کہ جب بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کیفیت بنی اور آپ نے چھری اپنے ہاتھ میں لی اور چھری چلا دی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک حسین و جمیل عظیم الشان مینڈھا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، اور ندا دی گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ وہ تو خواب تھا، خواب دیکھا تھا، تو نے تو اپنا خواب بالکل حقیقت کے روپ میں ڈھال دیا، تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے فدیہ میں ایک بڑا ذبیحہ بھیج دیا۔ یہاں قرآن نے بیان کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے فدیہ میں ایک ذبح عظیم کو بھیجا۔ وہ کیا تھا؟ وہ دمبا تھا، وہ مینڈھا تھا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذبح عظیم کیوں فرمایا گیا، کہ اس مینڈھے کو عظیم کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ وہ فدیہ اس کا بنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو، اس ذبح کو ذبح عظیم فرمایا کہ یہ کوئی معمولی مینڈھا نہیں ہے، معمولی یہ دمبا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے اور یہ عظیم الشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور دمبے کے ذریعے سے قربانی ہوئی۔ آج پوری دنیا میں تمام مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔
تو جانور تو ہم قربان کرتے ہیں، قربانی بڑی ذوق و شوق سے ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھیے قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی ہیں جو فرائض ہیں ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں، قربانی کیجئے، مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، لیکن نماز بھی تو ہم پر لازم ہے نا، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، تو قربانی کرنے والا یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ جس رب نے یہ حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کرنے کا حکم جس رب عز و جل نے دیا ہے، اسی رب نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اور دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر لازم کی گئی ہے۔ تو ہم قربانی تو بڑے ذوق و شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن ہی نمازیں چھوڑ ڈالتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، حج فرض ہونے کی صورت میں حج کرنا بھی ہم پہ لازم ہے۔ اسی طرح دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ سود کی حرمت قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، حرام کاموں کے قریب نہ جانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، بدکاری سے قرآن نے روکا ہے۔ تو قربانی کرنے والے کو ان چیزوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس بات کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ تو قربانی یہ ہمیں لیسن دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ جیسے آج ہم نے قربان گاہ پر ہم نے خوبصورت بکرا لیا، دمبا لیا، ہم نے بہترین بیل قربان کر رہے ہیں، خوبصورت ہم جانور اونٹ کی صورت میں ہم قربان کر رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے عمدہ اور بہترین جانور منگوایا اور اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کیا ہے۔ تو جہاں جانور قربان کیا ہے وہاں اپنی میں کو بھی قربان کریں، وہاں اپنی انا کو بھی قربان کریں۔ یہ جو بت اندر بنا بیٹھا ہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کرتا، میں کسی کو میں دیکھتا نہیں ہوں، یہ کم تر ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کا سٹیٹس مجھ سے کم ہے، نہیں، ایسا نہ کیجئے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس ذات برادریاں جو ہیں اس کو پسے پش رکھیں، یہ تو صرف ہماری پہچان کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، لیکن ذات اور کنبے اور قبیلے کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ نیچ ذات ہے، یہ کم تر ہے، یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ تو ایسا نہ کیجئے، یہ اپنے اندر جو میں ہے، انا ہے، اس انا کو ماریے۔ اگر انا کو ختم نہ کیا تو یہ قربانی بھی کرتے رہیں گے لیکن اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا جب تک ہماری اندر کی میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ میں ہی تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ یہ میں ہی تھی جس نے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا، یہ میں ہی تھی جس نے فرعون کو غرق کر دیا، یہ میں ہی تھی جس نے ابو جہل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے باوجود ہدایت سے دور رکھا ہے۔ یہ میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اپنے دل سے ہم نے میں کو بھی ختم کرنا ہے، اپنے میں کو بھی قربان کر دینا ہے۔ یہ چھوٹا بڑا اس تفریق کو ختم کریں، اور یہ ذہن رکھیں یہ سارے کے سارے ہم آپس میں مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پورے وقت پر نماز قائم کی جائے۔ تو انشاءاللہ یہ 5:45 پر جن حضرات نے نماز فجر ادا نہیں کی، 5:45 کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نماز عید قائم کریں گے انشاءاللہ۔ تو قربانی یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں۔ جان دینے کی باری آئی تو جان بھی قربان کر دیں، مال اگر دین اسلام مانگے تو اپنا مال بھی قربان کر دیں، اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں۔ یہ ہے سنت ابراہیمی علیہ السلام۔ اور ساتھ ہی قربانی دیکھیں، یہ ہمیں یہ سبق اور لیسن دیتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم قربانی کرنے کے باوجود اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کو ہم بھول جائیں۔ قربانی کے دن جو ہم نے قربانی کی، جانور قربان کیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو غرباء میں اس کا گوشت تقسیم کریں، فقراء میں اس کا گوشت تقسیم کریں، جن کے ہاں سارا سال گوشت جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ان تک گوشت پہنچائیں، تاکہ آج کے دن ان کے بچے بھی خوش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى والحسنين وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأنت خير الراحمين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل آج کا مبارک دن اس کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. ہمارے سجدہ کردہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری حتمی مغفرت فرما دے. یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں جلد سے صحت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں آفات و بلیات سے وبائی امراض سے بالخصوص کورونا وائرس سے سب کو محفوظ فرما. ان وباؤں کو ہم سے دور فرما. یا رب العالمین ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین آج کے مبارک دن کا صدقہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دے. بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو حج کر رہے ہیں مناسک حج ادا کر رہے ہیں یا اللہ عز و جل حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سال آئندہ ہمیں بھی حج کرنے والوں میں شامل فرما دے. حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ عز و جل بیت المقدس کی حفاظت فرما. حرمین طیبین کی حفاظت فرما. یا اللہ عز و جل عالم اسلام کی خیر فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. بالخصوص کشمیر و فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے ملک کو امن و سلامتی عطا فرما. ہمارے ملک کو اسلام کا کلا بنا. یا اللہ عز و جل ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. ہمارے جو عزیز و قارب صدار فارس و رشد ہو گئے ان کی بخشش مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل تیری عطا کردہ توفیق سے جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی شاہ نشان اجر عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو ہمارے عزیز و قارب بیمار ہیں اور بالخصوص مجھے جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔